نہ ہوندا کسے شے دوے اتھے سایہ نہ ہوندا نہ اے عرش کرسی نہ چندہ نہ تارے شب و روز دی اے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر تھے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجہ دے سلطان ہوندے نہ محلہ دی والی نہ دربان ہوندے نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ عرش و فرش تے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا اتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا ان اشاروں کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں جویریہ فاطمہ اپنے گروپ کے ساتھ مائک پر جویریہ فاطمہ حمید ملا صحابین کی طرف سے 500 روپے تمام بچوں کو اللہ جزائے خیر عطا کرے سہیل قریشی صاحب جو ابھی بچوں نے مکالمہ پڑھ کے گئے نا ان کے لیے 100 روپے اللہ جزائے خیر عطا کرے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں الحمدللہ اچھی ہوں، لیکن تم بہت اداس نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں میں اپنا غم اور کس کو سناؤں میں؟ میری سب سے لاڈلی بیٹی لیکن جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے میری نافرمانی کرتی ہی جا رہی ہے، اسی کی فکر میں میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں اداس ہوں۔ کہ وہ اپنے امی کی بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں اور اسے جنت کے بجائے جہنم میں داخل کریں گے؟ مجھے معلوم ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان خوش نہیں رہ سکتا اور اس کی سزا یہ ہے کہ جب اس کی اولاد ہوگی وہ بھی اس کی نافرمانی کرے گی۔ جب تم جانتی ہو تو اپنی ماں کی نافرمانی کیوں کرتی ہو؟ اس لیے کہ میری والدہ نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تیری والدہ نے تیرے کس حق کو ادا نہیں کیا؟ اس نے تمہیں اتنے مہینے اتنی مصیبت کے ساتھ تمہیں پیٹ میں رکھا، پھر انتہائی مشقتوں کے ساتھ تم کو جنم دیا، پھر تیری ماں نے دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا اور تم کہتی ہو کہ میری والدہ نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ نہیں خالہ، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خاتون کو اولاد سے نوازتے ہیں تو اس کی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی، اپنے اولاد کا بہتر اور اسلامی نام رکھے، دوسری، اپنے اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سکھائے، تیسری، جب اس کی شادی کی عمر ہو جائے تو اس کی شادی کرا دے۔ لیکن میں پیدا ہوئی تو میری والدہ نے اسلامی نام کی بجائے میرا نام زویا رکھ دیا اور میں جب بڑی ہوئی تو انہوں نے میرا داخلہ مدرسے کی بجائے اسکول میں کرا دیا، اس لیے میں ان کی بات نہیں مانتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ تمہاری والدہ نے تمہاری حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم بھی اس کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام کرو۔ اگر ماں باپ غیر مسلم ہو تو بھی شریعت اسلامیہ میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن اور حدیث اور آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، لیکن آپ میری والدہ کو میرے نام اور تعلیم کے سلسلے میں نصیحت کر دیجیے۔ کیوں باجی، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خاتون کو اولاد سے نوازتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا اور بہتر اسلامی نام رکھے جس کے معنی بھی بہتر ہو؟ مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے سوچا کہ چاند سی لاڈلی بیٹی کا اچھا سا نام رکھوں گی جیسے محلے میں کسی بھی لڑکی کا نام نہ ہو، اس لیے میں نے اس کا نام زویا رکھ دی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک تعلیم یافتہ خاتون ہو، اس کے باوجود تمہیں اتنا بڑا غلط قدم اٹھایا۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ عام گھر سے لے کر آفس تک عام انسانوں کو ان کے ناموں سے بلایا جاتا ہے، اور تمہاری بیٹی کا اسلامی نام کے بجائے کوئی غلط نام ہوگا تو اسے ہر جگہ کتنی شرمندگی ہوگی۔ ہاں باجی، آپ کی باتیں سننے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی۔ آج سے زویا بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ رکھ دیتی ہوں، لیکن اس کے تعلیم کے سلسلے میں کیا کروں؟ آج ہر جگہ انگریزی تعلیم کی اہمیت ہے تو اسکول سے ان کا نام کیسے کٹوا دوں؟ تمہیں انگریزی تعلیم دینے سے کون روک رہا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تم تمہاری بیٹی کا داخلہ ایسے مدرسے میں کروا دو جہاں انگریزی تعلیم کے ساتھ قرآن و
हदीस की तालीम भी दी जाती है। ठीक है, मैं आज ही लाडली बेटी का दाखिला मकतब मदीना मस्जिद में करवा देती हूँ। अल्लाह ताला तुमको अपने वादे पर कायम रखे। आमीन। खाला, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप खुसूसन मेरी वालिदा और उम्मत मुस्लिमा के सभी औरतों के लिए दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह। तो अब हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।